ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں میاں الفت رسول جویا صاحب۔ انہوں نے یہ تو ہم نے ان کی زندگی کا ایک مقصد جانا کہ یہ رحمان فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ الفت رسول صاحب پاکستان کے نامور شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بہت لمبا عرصہ گزارا، بیچ بیچ میں جو ہے اور بھی لوگوں کے ساتھ ٹائم گزارا۔ تو الفت صاحب عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ کیسے ملاقات ہوئی؟ نقوی صاحب، میرے لیے یہ انتہائی راحت کے لمحات ہیں کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ مجھے 10-12 سال کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا میرا جو آغاز ہوا ایک ٹی وی انٹرویو میں نے ان کا کیا، میں ایز اے اینکر بھی آپ کی طرح پرفارم کرتا رہا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، اچھا اچھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جب میں نے ساڑھی فیلڈ ہی نہیں آ گئی، ساڑھی چھٹی ہونی سی۔ تو جب میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاہب کا انٹرویو کیا تو پورا کمپلیٹ ان کی لائف کا میں نے احاطہ کیا۔ تو اس دوران ان کے ساتھ اتنی ہم آہنگی ہو گئی، اتنا وہ پیار محبت کا رشتہ ہو گیا، تو وہ پھر ہمیشہ الفت بھائی کے نام سے مجھے انہوں نے پکارا اور میں نے انہیں بڑے بھائی کا درجہ دیا اور ان کے ساتھ بہت ہی میرا جو وقت گزرا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا قیمتی ترین وقت۔ اور پھر میں 2011 میں رحمان فاؤنڈیشن کا ایز اے چیف پیٹرن بھی انہیں لایا اور وہ ہمارے رحمان فاؤنڈیشن کے چیف پیٹرن بھی رہے ہیں۔ پھر 2012 میں انہیں کچھ سیاست میں دلچسپی ہوگی، سیاسی پارٹی بنانے کا شوق ہو گیا، تو میرے سے انہوں نے رابطہ کیا، اسلام آباد بلایا کہ الفت بھائی میں سیاسی پارٹی بنانا چاہتا ہوں۔ تو شاید میں واحد آدمی تھا جو میں نے ڈاکٹر صاحب کو منع کیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی اتنی بڑی شخصیت ہے، آپ نے دجنوں صدور اور وزرائے اعظم کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہے، آپ نے اس قوم کو ایٹم بم کا تحفہ دیا ہے، تو آپ کی شخصیت لافانی ہے۔ تو اس لیے جو آپ یہ سیاست بہت دلدل ہے، یہ اس پر آپ جو ہے اجتناب کریں، میری رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ الفت بھائی بس کچھ دوست جو ہیں وہ بہت اصرار کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کردار ادا کریں، تو آپ کو اللہ نے آپ سے ڈیلیور کروایا ہے، عوام آپ کی عزت کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کو میدان عمل میں آنا چاہیے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اس چیز کی شدید خواہش رکھتے ہیں تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے سیاست کے میدان میں آنا ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن جب اس کے بعد جب وہ پوری باڈی بنی اور پورا سٹرکچر بنا تو انہوں نے مجھے بہت بڑی ذمہ داری دے دی، مرکزی وائس پریزیڈنٹ اور پھر پنجاب کا بھی صدر، اور بہت ساری ذمہ داریاں انہوں نے میرے پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے دی، تو میں ان کا مشکور ہوں۔ تو پھر میں نے اپنی زندگی کا وہ ایک سال جو 2013 کا ہم نے الیکشن بھی لڑا، تو ایک سال میں نے اس سوچ کے ساتھ میں نے اپنا دن رات ایک کر دیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا محسن پاکستان لیڈر ہے اور الفت رسول جیسا کارکن ہے، تو شاید ہم کوئی بریک تھرو کر دیں۔ تو کیا وجہ تھی؟ آپ سیاست میں تو رہے تو کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، کوئی چینج نہیں آ سکا؟ عبدالقدیر صاحب کو لوگ پیار تو بہت کرتے تھے۔ جی بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا عالمی ہے، یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا انسان جس نے اس پاک دھرتی کو ڈیلیور کیا اور لوگ دل سے عزت بھی کرتے ہیں انہیں، لیکن ایز اے سیاستدان ان کو پذیرائی نہیں ملی۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ سائنس ہے، بالکل صحیح، کہ جو آج کی مروجہ سیاست ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شریف لوگوں کا، ڈیلیور کرنے والوں کا کام نہیں ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ۔ اس میں شوفتہ بازی ہے، اس میں دکھاوا ہے، اس میں سچے کو جھوٹا ثابت کرنا اور جھوٹے کو سچا ثابت کرنا، یہ فن ہے۔ یعنی کہ جو منافقانہ جو طرز عمل ہے اس کا ماہر ہے، وہ سمجھ لیں کہ وہ بڑا کامیاب سیاستدان ہے۔ اچھا، تو یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جنہیں ہمیں ڈسکس کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہم ملک و قوم کی سطح پر ہم ڈیلیور کرنے کے لیے میدان عمل میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا قول و فعل میں تضاد ہے۔ ہم صرف سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم وہ نعرے لگا دیتے ہیں کہ ہم دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے، ہمیں صرف آپ ووٹ کریں، میں بس منصب اقتدار پر آیا نہیں تو آپ کے سارے مسائل جو آپ کے ختم ہو گئے، تو یہ شعبدہ بازی ہے۔ تو بہرحال اس میں چونکہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ اصولوں پر بات کرتے ہیں، وہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ بیک چینل نہیں یوز کرتے،
تو اس لیے شاید وہ کامیاب نہیں ہو ڈاکٹر سکتے۔ عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ اس قوم نے جتنے ان کے احسانات تھے، میرا نہیں خیال کہ ہم نے ان کو اس طرح سے ان کا احسان ادا کیا، پھر بڑے پریشان بھی رہے آخری دنوں میں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو صحت تھی اس کے اوپر کن کن چیزوں نے برے اثرات مرتب کیے، اور ان کا دنیا سے چلے جانے کا جو سبب تھا، ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوتا ہے، لیکن کن چیزوں نے ان کو پریشان کیا؟ نقوی صاحب، بات یہ ہے کہ جو ایک مخلص ترین انسان ہو، محب الوطن بھی ہو، اور وہ دنیا کے جدید ترین معاشرے میں ایک بہترین زندگی بھی گزار رہا ہو، اور اپنی اس پاک دھرتی کو سرو کرنے کے لیے اس کو ٹھوکر مار کر یہاں پر آئے، اور یہاں پر آ کر وہ بہت ہی محدود وسائل میں اپنا گزر بسر کرے، اور اس کے بعد اس دھرتی ماں کو وہ ڈیلیور کر جائے جس کا ہم خواب بھی نہیں دے سکتے تھے، تو وہ کتنا عظیم ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اس پاک دھرتی میں بہترین لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہیروں کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کو پذیرائی نہیں ملتی، اور پذیرائی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک یہ عوام کا جو ہجوم ہے یہ ایک قوم نہیں بن جاتا۔ تو اس کو قوم بنانے کے لیے ایک بھرپور موومنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کو قوم بنانا تھا ہمارے سیاستدانوں نے، صحیح ہے، ہمارے جو علماء حضرات نے، ہمارے پیر صاحبان نے، لیکن شاید انہوں نے جو کردار جنمن ان کا تھا وہ نہیں ادا کیا۔ سیاستدان نے اپنے ووٹ کے لیے اس کو مس یوز کیا، اس کو ایسے خواب دکھائے کہ جناب آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم آپ کے لیے دودھ شہد ڈاکٹر صاحب کی مایوس نہر۔ تھے اس قوم سے اور پریشان تھے؟ دیکھیے، مایوس تو جو ایک مومن ہوتا ہے، جو بڑا انسان ہوتا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو میں نے انہیں ہمیشہ انرجیٹک دیکھا ہے، کبھی مایوس نہیں دیکھا، لیکن وہ بعض دفعہ وہ گیلا ضرور کرتے تھے کہ یار میں نے جس لیول پر ڈیلیور کیا ہے اس لیول پر عام جو پاکستانی ہے اس نے تو مجھے عزت دی ہے، لیکن ہمارے جو اپرچونسٹ جو سیاستدان ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، انہوں نے اپنے فائدے کے لیے میری بہت تذلیل کی ہے۔ یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، بالکل ٹھیک۔ اور اس میں میرے سامنے بیٹھ کے ان کی آنکھوں سے آنسو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ اس اپنی جب وہ قید تنہائی میں تھے، اپنی بیٹیوں سے انہیں نہیں ملنے دیا جا رہا تھا، اپنے بہت ہی قریبی جو دوستوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا تھا، تو وہ انہوں نے اظہار کیا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے، کس جرم کی پاداش میں مجھے اتنی رسوائی بھی دی گئی اور اتنی مجھے جو ہے تنہائی بھی دی گئی۔ تو وہ پھر اس لیول پر جو ڈیلیور کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ اندر سے اس کو ٹوٹ پھوٹ تو ہوتی ہے، اس کو فیل تو کرتا ہے، لیکن اس کا بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ اس کا اظہار اس لیول پر نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں تو کوئی سیاستدانوں کو کوئی ذرا بھی حکومت اسے چلی جائے تو بغاوت پہ اتر آتا ہے، وہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے دہانے پر اتر آتا ہے۔ تو جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک و قوم کے ساتھ سنسیٹی نہیں ہے، ایسی حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اگر آپ جینون طریقے سے ڈیلیور کرتے رہیں گے تو آپ کو کوئی مائک کا لال جو ہے آپ کو حکومت سے باہر نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ اپنی انا کا وہ اس کو منبع بنا لیں اور کہوں یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں نہیں تو کچھ نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود غرضی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جو صاحبزادیاں ہیں ان کے ساتھ آپ ابھی بھی کام کر رہے ہیں، کس طرح سے پایا آپ نے ان کو؟ جی ماشاءاللہ بہت پوٹینشیل ہے ان میں، محب الوطن ہیں، اور وہ چونکہ انٹرنیشنل بھی ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ بزنس وہ کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ کتنے بچے ہیں ان کے؟ ان کی 2 بیٹیاں ہیں جی، اچھا، 2 بیٹی۔ 2 بیٹیاں ہیں، اور ہمارے لیے اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، اور ان کی زوجہ محترمہ بھی ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، کامیابی دے، اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ قوموں میں صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اور جو عوام اپنے لیڈر کی، جینوین لیڈر کی قدر کرتے ہیں وہی بڑی قومیں بنتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید پاکستانی عوام کو ابھی قوم بنانے کے لیے جو ہم نے سفر کا آغاز کیا ہے اس کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس کو ایک بہترین قوم بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ بیسٹ نیشن آرگنائزیشن پاکستانی عوام کو ایک بہترین قوم بنانے کا مشن، ہمارا نصب العین، اطاعت اللہ اور رسول کی، خدمت مخلوق کی، ہمارا عزم
ہر علاقے میں تعلیم دوست، صحت دوست اور انسان دوست پروگرامز کا آغاز۔ ہمارا مقصد ایک بہترین قوم کی تشکیل اور عام آدمی کو بنیادی سہولتوں اور روزگار کی فراہمی۔ ہماری منزل تعلیم یافتہ، صحت مند، انسان دوست اور خوشحال پاکستان۔ آئیے اپنے علاقے کے لوگوں کی تربیت و تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی کے لیے یونین کونسل کی سطح پر ویکسینیشن پروگرامز کے چیف آرگنائزر بنیے۔ آگے بڑھیے، ویکسینیشن پاکستان کے کاررواں کو لیڈ کرنے کے لیے ہر علاقے سے بہترین کردار کی حامل صاحب حیثیت شخصیات۔ اپنا پروفائل واٹس ایپ کریں، نمبر آپ کی سکرین پر۔